الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا قاسم رزق الله صلاة وسلاما عليك يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ
تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب دولات، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ، عبداللہ کے در یتیم، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، آمنہ کے لال، عرش کے دلہا، عرش کے مہمان، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخش۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی میں، مرتی ہوئی زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا عظیم المرتبت مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہماری مرتی ہوئی زندگی میں اجالا ہو، ہمارے مردہ دل زنگ آلود ذہن پاک و صاف ہوں، ایمان میں تازگی پیدا ہو، عقیدے میں پختگی پیدا ہو۔ اور قابل مبارکباد ہیں جامع مسجد کوثر کی انتظامی کمیٹی کے وہ حضرات اور یہاں کے تمام مصلیان جنہوں نے باہمی اتفاق سے عرصہ دراز سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش شب قدر کی محافل کا انعقاد عمل میں لاتا، اور آپ نے اس واقعے کو بارہا سن چکا ہوگا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے آج ایک سلجھتا ہوا موضوع، سلجھتی ہوئی ٹاپک اس فقیر کے حصے میں آئی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا، الہ العالمین، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم مبارکہ پر قائم ہونے والے ادارے جامع نظامیہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اللہ پاک بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سوشل میڈیا کا دورہ ہے، تو اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور جو حضرات بیٹھے ہیں، بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کے نماز تہجد کے وقت سے پہلے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ آج رمضان المبارک کی آخری تاخرات ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، امید ہے کہ آج کی شب رمضان کی آخری بھی ہو، کل کی شب مل جائے تو خدا کا فضل ہے۔ بلکہ اس سے پہلے بتا دوں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ملنا، تو تصور کرنا کہ یہ ہماری آج کی اب کی آخری ملاقات ہے، نہ جانے اگلی ملاقات کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں،
جب تم سانس بھی لو تو اس سانس کو بھی آخری سانس سمجھ کر لو، نہ جانے اگلی سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو مطلب زندگی کی آخری سانس، زندگی کی آخری ملاقات، اور یہ 1447 ہجری ماہ سیام کی آخری تاخرات ہے۔ اب بعض حضرات یہ سوچتے ہوں گے جب شب قدر کی تلاش کرنی ہے، شب قدر کے فضائل سننا ہے، تو یہ ٹاپک کیوں بنائے گئے؟ بنانا تھا تو قرآن کے متعلق، رمضان کے متعلق، عید کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، صدقہ فطر کے متعلق، تراویح کے متعلق، اعتکاف کے متعلق یہ ادر ٹاپکس کیوں لائے گئے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ مسائل کبھی الجھتے ہیں، ان الجھتے ہوئے مسائل کو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ممبر رسول کے ذریعے اس کو عام کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ آئیے 2 آیت مبارکہ قرآن مقدس کی میں نے پڑھی ہے، انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کو لے کر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں کیا فرما رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا۔ ٹھیک ہے، رمضان کے آنے پر روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں بھی روزے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، روزہ آگے ہے، روزہ آگے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، انزل فیہ القرآن ہدی للناس، قرآن صرف رمضان میں اتارا نہیں گیا بلکہ بندگان خدا کے لیے ہدایت ہے، بندگان خدا کے لیے رہنما ہے، بندگان خدا کے لیے گائیڈ ہے، صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن وہ ہے جو مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ قرآن کو ریسرچ کرنے کے طور پر پڑھنا الگ ہے، ریسرچ اسکالرز پڑھتے ہیں، مسلمان ضروری نہیں ہیں۔ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں جہاں پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھے جاتے ہیں، ریسرچ ہوتا ہے، غیر مسلم بھی قرآن پڑھتا ہے، مستشرقین نے بھی قرآن پڑھا۔ اور آپ بتاؤ جیسے سوشل میڈیا کا دورہ ہے، پچھلے 2 سال سے ایک ایپ کام کر رہا تھا چیٹ جی پی ٹی، جی ابھی ایک نیا ایپ آ چکا ہے جیمینی AI۔ تو میں یہاں نہیں کہیں بھی الحمدللہ موقع ملتا ہے حق کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ جس وقت ہم جامع میں پڑھتے تھے ترانہ پڑھا جاتا تھا، اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے افسر الحق دہلوی رحمت اللہ علیہ کو، انہوں نے جامع شان ترانہ لکھا تو ایک شعر یہ بڑا اچھا لکھا، حق کے لیے جیئیں گے حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق کے لیے جیئیں گے حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق ہی عطا کرے گا ہم کو صلہ ہمارا۔ دنیا کی ڈگری، دنیا کی واہ، دنیا کی عزت کل بروز محشر کام آنے والی نہیں ہے، دنیا ہو کہ عقبہ ہو خدا ہی ہمارا ساتھ دینے والا ہے اگر ہم حق پر ہیں، اور ہمارا حق پر ہونا اس میں اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص سے کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ نشو نمائی دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کی نظروں میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے اگر کوئی عمل ہو تو وہ عمل بروز محشر ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے چاہیے چاہے کوئی عمل کریں اس میں اخلاص ہو،
اخلاص ہو کہ خدا اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، فرشتے گواہ ہو جائیں، کرامن کاتبین ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جائیں، ایسا اخلاص ہمارے اندر پیدا ہو تو وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو قرآن ہر کوئی پڑھتا ہے۔ یہودیوں کی سازش ہے، یہود و نصارہ جو مسجد اقصی جو مومنوں کا قبلہ اول ہے اس پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ میرے رب کا کرم ہے، اگرچہ کہ نمازیوں کو روکا جا رہا ہے، اگرچہ کہ مکفل کیا گیا ہے، لیکن اس پر قبضہ بھی نہیں لیے اور لے سکتے بھی نہیں اگر ہم ایک جٹ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو ہاتھ میں ڈنڈا لے کر مسجد کے باہر کھڑا ہونا نہیں ہے، ہاتھ میں گن لے کر کھڑے ہونا نہیں ہے، مساجد کو نمازوں کے ذریعے آپ آباد کریں۔ خدا کا گھر ہے، خدا کو ضرورت نہیں ہے ہمارے نمازوں کی، خدا کو ضرورت نہیں ہے ہمارے عبادات، ریاضات، ذکر و اذکار، نہ ہمارے سجدوں کی، کیونکہ میرے رب نے میرے نبی کی زبان نبوت سے کہلوا دیا، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا انا اللہ واحد انا معبود، میں تمہارا معبود ہوں، میں اکیلا ہوں، میں ایکتا ہوں، میں تنہا ہوں۔ رب نے نہیں فرمایا، رب نے نبی کے ذریعے کہلوایا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، تو تنہا ہے، وہ تنہا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو مطلب آج ہم اسلام کو ایک نشو نمائی بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے نام پر، میلاد کے نام پر، 11ویں کے نام پر، چھٹی کے نام پر، عرس کے نام پر جو اسراف کرتے ہیں نا، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ خدا کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کیوں غلط ہے؟ آپ کو اللہ نے نوازا تو سب سے پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ قرآن اتارا گیا، پہلے ہدایت حاصل کرو، پہلے ہدایت حاصل کرو، پھر اس کے بعد اپنے اور غیر کے درمیان فرق کرو قرآن کے ذریعے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ کوئی جامع جامعہ کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، یہ میں اپنے پیر و مرشد کا اقوال نہیں سنا رہا ہوں، یہ پیران پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قندیل سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم سمدانی غوث الثقلین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حسن کریمین ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر رضوان اللہ عنہم اجمعین کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی محمد رسول اللہ کی بات نہیں بلکہ خود خدا کی بات کر رہا ہوں۔ خدا فرما رہا ہے پہلے ہدایت حاصل کرو، پہلے ہدایت حاصل کرو، عمل کرنے کے قابل ہو، اس کے بعد اپنے درمیان اغیار کے درمیان فرق کرنے والے بنو، فرق کرنے والے بنو۔ کیوں؟ اس لیے رمضان ملا نبی محمد الرسول اللہ کے صدقے، ابھی آپ نے کلام سماعت فرمایا، رمضان ملا نبی کے صدقے، شب قدر کی رات ملی نبی کے صدقے، عید کا دن مل رہا ہے نبی کے صدقے، عید الاضحیٰ کا دن ملا نبی کے صدقے، سب کچھ ملا، مل رہا ہے، آخری سانس نظر جانا ہونے تک جو کچھ ملے گا، ہماری نسل باقی رہے گی تا دم قیامت، جو کچھ مل رہا ہے نالین مصطفیٰ کا تصدق ہے، مصطفیٰ کے نالین کا تصدق ہے۔ یہ بات اور ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سر بلند کر کے کہتے ہیں مسلمان ہیں، مگر یاد رکھ لیں یہ اعمال جو مل رہے ہیں یہ ہمارے چند سجدوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے چند روزوں کی وجہ سے نہیں، ہماری چند تلاوت کی وجہ سے نہیں، رمضان کے آنے پر قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، یہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے۔
کیوں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارکہ سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، اسی وقت اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ نبوت کا تاج پہنایا جا رہا ہے، رب کے حضور میں ہیں، فرما رہے ہیں رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ معراج کی رات ہے، عام طور پر کیا سنتے ہیں؟ فرش سے عرش پر گئے نبی، فرش سے عرش پر گئے نبی، لیکن یاد رکھ لیں فرش سے عرش پر گئے نہیں، بلوائے گئے ہیں، بلوائے گئے ہیں۔ خود رب کائنات نے بلوایا، خود رب کائنات نے بلوایا۔ اس مقام پر عرش اعلیٰ پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے قاب قوسین کی مثال دے کر، قاب قوسین سے مراد جب کمان بناتے ہیں زمین سے اس کا فاؤنڈیشن ڈالا جاتا ہے، موٹا پلر ڈالا جاتا ہے، جاتے 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 اوپر جب خوبصورتی اس کی لانا ہوتا ہے تو بالکل باریک ہو کر آ کر ملتے ہیں۔ تو خدا اس کے رسول کے ملاقات کو قرآن نے قاب قوسین کی مثال دی۔ اس طرح جب ملاقات ہوئی، رب کے حضور میں ہیں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کے حضور میں ہیں، انعامات اکرامات کی بارش ہو رہی ہے، لیکن نبی فرما رہے ہیں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ تو اب بتاؤ مجھے، کیا میرے نبی نے ہمارے لیے دعا اسی لیے کی تھی کہ آج ہم ناچ گانا کریں؟ کیا میرے نبی نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا اسی لیے کی تھی کہ آج ہم اسراف کریں؟ کیا میرے نبی نے ہمارے لیے دعا اسی لیے کی تھی کہ میلاد کے نام پر، 11ویں کے نام پر، چھٹی کے نام پر ناچ گانا کریں؟ کیا مطلب ہے؟ یہ ناچ گانا اگر ہے تو پھر ہم میں اور اغیار میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور اغیار میں فرق کیا ہے؟ سوچئے۔ یہ باتیں کڑوی ضرور لگتی ہیں، کڑوی ضرور لگتی ہیں، آپ ناراض ہو جائیں مجھے پرواہ نہیں ہے، پرواہ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، تاکہ یہ نجات کا ذریعہ بن جائے، بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے۔ کیا نبی نے ہمارے لیے اسی لیے دعا کی تھی مولا میری امت کی مغفرت فرما تاکہ ہم ناچ گانا کریں؟ لاکھوں روپے، ہزاروں روپے، 1 روپیہ صحیح، کیوں؟ قرآن کی ایک اور آیت بتا رہا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ہمارے پاس برائیاں ہیں، بدفعلیاں ہیں، لیکن اگر ایک عمل جیسے انتظامیہ کی جانب سے آج اس پرفتن دور میں سلجھتے ہوئے مسائل کو دیکھ کر یہ عنوانات طے کیے گئے، اگر یہ عمل رب کو راضی کر دے تو ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، ہمارے گناہ مٹ جائیں گے۔ اگر ہمارے عمل میں اخلاص ہے، کہنے میں، سننے میں، اہتمام کرنے میں اخلاص ہے، واقعی امت مسلمہ کی اصلاح چاہتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے مغفرت کا ضامن ہے، بجائے اس کے نماز ہمارے پاس، روزہ ہمارے پاس، زکوٰۃ ہمارے پاس، فطرہ ہمارے پاس، صدقہ ہمارے پاس، سخاوت ہمارے پاس، مساجد کی تعمیر ہمارے پاس، مدارس کی تعمیر ہمارے پاس، غریبوں، یتیموں، یسیروں، اسیروں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، بیچاروں، لاچار، مجبوروں کی مدد کرنا یہ ہمارے پاس۔ لیکن اگر ہمارا ایک عمل، سب اعمال صالحہ ہیں، ایک عمل رائی دانے کے برابر، رائی کا دانہ پکڑ سکتے آپ، ریت کا ذرہ پکڑ سکتے آپ، قرآن کہہ رہا ہے اگر ایک عمل رب کو ناراض کر دے تو سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
کہ لوگوں پہلے قرآن سے ہدایت حاصل کرو، پھر اس کے بعد ایسا عمل کرو کہ تم میں اور اغیار میں فرق ہو کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن تمہارے پڑھنے میں انداز الگ ہو، ان کے پڑھنے میں انداز الگ ہو۔ یہ فرق اس وقت ہوتا ہے جب ہم کامل مومن ہوتے ہیں، مسلمان نہیں۔ کیوں؟ مسلمان یہ عرف عام میں کہا جاتا ہے، لیکن خدا اس کے رسول کی بارگاہ میں مومن کہلائے جائیں گے۔ جیسے اب بتاؤں گا، روزے کا ذکر آیا، کیا آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا المسلمون کتب علیکم الصیام قرآن میں نہیں فرمایا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ خدا کے نظام میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں، ذہن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے جہاں پر بھی احکام اسلام کا ذکر فرمایا یا ایھا المسلمون قرآن نے نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا مسلمان ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، ان کے کام اغیار کی طرح ہوں گے۔ اس لیے اللہ فیصلہ کر کے بتلا دیا کہ مسلمانوں سے مجھے کام نہیں ہے، مسلمانوں پر میں اپنے احکام مسلط نہیں کروں گا، بلکہ مومنین سے خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان ہے، اے لوگوں جن کے ایمان سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، ان سے اللہ مخاطب ہے۔ ورنہ قرآن میں پڑھنے یا ایھا الناس کا بھی لفظ ہے، اے لوگوں۔ جب یا ایھا الناس پڑھیں گے وہاں پر اے لوگوں سے مراد تمام اغیار، تمام مذاہب، تمام کلچر سے تعلق رکھنے والے جمع ہو رہے ہیں یا ایھا الناس میں۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے صرف یا ایمان والے مراد ہیں، صرف ایمان والے مراد ہیں۔ اس لیے کسی عاشق رسول نے کہا، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں جو دین کی حقیقت بھول گئے، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں جو دین کی حقیقت بھول گئے، کلمات زبانی یاد ہے پر کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ کلمات و زبانی یاد ہے، کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ تو یہ ہمارا عمل، چاہے کسی ولی کامل کا عرس ہو، چاہے 11ویں کی محفل ہو، چاہے نبی محتشم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی کا اہتمام کر رہے ہو میلاد کے نام پر، تو جلوس نکالے اس طریقے سے کہ لوگوں کو معلوم ہو معلم انسانیت، رہبر انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جا رہے ہیں، تو وہ جلوس ہمارا کامیاب ہے۔ صرف کامیاب نہیں بلکہ گارنٹی ہے کہ وہ جلوس میدان محشر میں ہمارا ڈھال بنے گا۔ اگر شریعت پر ہو، بینڈ باجا، آتش بازی، نعرے بازی سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے شہزاد فاروق اعظم عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان، جو جامع جامعہ کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زبانی دعووں سے اگر کامیابی ملتی، زبانی دعووں سے اگر کامیابی ملتی، جیسا کہ میلاد کے موقع پر ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، کیا ہے؟ غلامی رسول میں، بولیے آگے آپ بولیے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی ہر کسی کو جب مرنا نہیں ہے نا، نہیں، یہ بات اور ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں مر کر پیدا ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی مرتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے کچھ منٹوں بعد مرتا ہے، کوئی کچھ گھنٹوں بعد مرتا ہے، کوئی کچھ دن بعد مرتا ہے، کوئی کچھ ہفتوں بعد مرتا ہے، کوئی کچھ مہینوں بعد مرتا ہے، کوئی کچھ سالوں بعد مرتا ہے، کوئی بڑھاپے تک زندہ رہتا ہے۔ مگر غلامی رسول میں پہلے شریعت کی پابندی قبول ہے، غلامی رسول میں پہلے نماز قبول ہے،
غلامی رسول میں روزہ قبول ہے، غلامی رسول میں زکوٰۃ قبول ہے، غلامی رسول میں حج قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی فرما برداری قبول ہے، غلامی رسول میں قرآن کی تلاوت قبول ہے، غلامی رسول میں علماء کی تعظیم قبول ہے، غلامی رسول میں اولیاء کی تعظیم قبول ہے، غلامی رسول میں انبیاء و رسول کا تذکرہ قبول ہے، غلامی رسول میں سیرت مصطفیٰ قبول ہے، غلامی رسول میں سنت رسول اللہ قبول ہے، غلامی رسول میں شریعت مطہرہ قبول ہے، غلامی رسول میں شریعت محمدی کا ہر عمل قبول ہے۔ تو پھر نعرہ آپ کا صحیح ہے، موت بعد میں ہے، آپ چاہے مرنا اسی وقت موت آئے گی جس وقت اللہ نے لکھ دی ہے۔ آپ مرنا چاہے تو نہیں مر سکتے، مرنا چاہے تو نہیں مر سکتے، نہ مرنا چاہے تو بچ نہیں سکتے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی لیے یہ بینڈ، یہ باجا، یہ آتش بازی، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے اتنا کیا، میں اتنا کروں گا، اس نے ایسا جلوس نکالا، میں ایسا جلوس نکالوں گا، یہ حسد کے طریقے سے جلوس نہ نکالیں، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ جانے کا مسئلہ ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ جانے کا مسئلہ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جلوس نکالیں، چاہے میلاد کا ہو، چاہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کا ہو، چاہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 6ٹی شریف کا مسئلہ ہو، آپ کو بالکل ادب و احترام کے ساتھ ایسے چلنا ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ عاشق رسول جا رہے ہیں، عاشق رسول جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب مکے میں ظلم ڈھایا جا رہا تھا، رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ایمان لا لیے تو اس لیے پورے تعظیم سے نام لے رہا، تو ان سے یہ کہا گیا تھا ابو جہل ابو لہب، یہ شیطانی فطرت ہے، شیطانی فطرت ہے، ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ فرعون، یہ سب نمرود یزید سب شیطان کی نسلیں ہیں۔ حبیب عجمی سے کہا گیا تھا کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ۔ حبیب عجمی سے کہا گیا تھا کہ جا کر گردن مار دیتے، اس کے بعد آپ کے گھر کی کفالت ہم کریں گے، اگر تمہارے ساتھ کچھ ایسا سلوک ہو جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کس نے کہا؟ ابو جہل ابو لہب وغیرہ نے کہا۔ وہ آئے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون، جب اللہ نے مہر لگا دی اگر سینوں پر تو کوئی بات ان کے دل میں نہیں اترتی، اگر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ اس کے دماغ پر کوئی بات اس کے ذہن نشین نہیں ہوتی، اگر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ اس کی سماعت پر یعنی کانوں پر کوئی حق بات نہیں سنتا، اگر اللہ تعالیٰ مہر لگا دی اس کی آنکھوں پر کبھی وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتا، ایسی مہر ہوتی ہے اللہ کی۔ تو حبیب عجمی جب آ رہے تھے، اللہ مقلب القلوب ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس سے جو کام لینا ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتے، تو اللہ نے حبیب عجمی کے دل میں توفیق ڈال دی، ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ حبیب عجمی دشمنوں کے گرفت میں تھے، ابو جہل ابو لہب کے گرفت میں تھے، نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے چلے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل کو موم کی طرح پگھلا رہا تھا، جیسے کوئی چیز سردی کے موسم میں جب تیل پگھل جاتا ہے تو اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں تو ایک ساتھ نہیں پگھلتا، آہستہ 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 پگھل کر لکوڈ بنتا ہے۔ حبیب عجمی آ رہے ہیں اپنے گھر سے،
اب دل پگھلنا شروع ہو گیا. حبیب اعجمی کے دل میں خیال آ گیا کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نے تو سنی ہے، لیکن اب یہ دشمنوں کے جرمٹ میں ہوں، دشمنوں کے چنگل میں ہوں، ان کی گرفت میں ہوں. ان کا کہنا مجھے ماننا پڑے گا ورنہ مجھ پر اذیتیں پہنچائی جائے گی. دونوں چیزیں لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے. آ رہے ہیں حبیب اعجمی کا خیال تو دل میں آ گئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، سرحد میں داخل ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سعی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو حبیب اعجمی پیچھے پیچھے نبی کے طواف کر رہے ہیں، نبی کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہیں. یہاں وہ بات بھی آ جاتی ہے جو کہنے والے کہتے ہیں نا نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں جہاں بیان باجا آتش بازی دنیا کی نشو و نمائی میں لگے ہوئے ہیں. اب سامنے والا یہ اعتراض کرتا نبی کو علم غیب نہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. جواب دینے کے ہم قابل نہیں رہتے، اس لیے کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھتے نہیں، ہمارے دل منور ہوتے نہیں، ہم ان کو جواب دے سکتے نہیں. کیونکہ ہمارا مشغلہ دنیا کو دکھانا ہے، ہمارا عمل دنیا کو دکھانا ہے. اس نے اتنے ہزار کا اسٹیج ڈالا، مجھ سے بڑا اسٹیج ڈالیں گے. اس نے فلاں قائد کو بلایا، ہم فلاں قائد کو بلائیں گے. اس نے بیرونی علماء کو ان کو بلایا، ہم ان کو بلائیں گے. یہ عمل نہیں. تو وہ فرق کرنے والی چیز بتا رہا ہوں. نبی کے علم غیب پر بھی اعتراض ہوتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں. حبیب اعجمی آپ کے پیچھے پیچھے طواف میں ہے. طواف کے ارادے سے نہیں آئے تھے لیکن طواف میں آپ کے پیچھے پیچھے. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. نظر خانہ کعبہ پر ہے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے، نہ کبھی دائیں سے دیکھتے نہ کبھی بائیں سے دیکھتے، بس خانہ کعبہ پر نظر ہے. طواف جاری ہے. حبیب اعجمی کے ہاتھ میں تلوار ہے، زہر آلود تلوار ہے. تو چلتے چلتے تیسری یا پانچویں چکر طاقت تو میرے نبی پلٹے نہیں. ابھی کہتے ہیں حبیب اعجمی طواف خدا کے گھر کا کر رہے ہو، طواف خدا کے گھر کا کر رہے ہو تو پورے آداب کو ملحوظ رکھیے. ہاتھ پیچھے کیوں باندھے ہوئے، سامنے باندھیے. ہاتھ اگر باندھنا ہے تو سامنے باندھیے، پیچھے کیوں باندھے ہوئے ہیں. اتنا کہنا تھا حبیب اعجمی کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر گئی. ہاتھ ابھی جدا نہیں ہوئے حبیب اعجمی کے. نبی کے نبوت والی زبان سے الفاظ ادا ہونا تھا، ادھر حبیب اعجمی کے ہاتھوں سے تلوار نیچے چھوٹ کر گر گئی اور خدم مصطفیٰ پر حبیب اعجمی کا سر آ گیا. وہیں پر کلمہ پڑھ لیے، دست حق پرست پر داخل اسلام ہوئے. تب میرے نبی نے کہا اے حبیب اعجمی دشمنوں نے تم کو بھیجا لیکن میرا رب مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے. تم دل میں ایک اور خیال بھی لے کر آئے ہیں، تم کہتے یا میں کہوں، تم کہتے ہیں یا میں کہوں. اب حبیب اعجمی کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے بنا دیکھے نام لے کر کہا، نام لے کر آواز دی، اے حبیب اعجمی کیسے آنا ہوا. یا رسول اللہ جب میں نے آپ کو سسکتے ہوئے الفاظ میں بڑے کانپتے ہوئے آہستہ سے کہا یا رسول اللہ طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے بغیر مڑے میری جانب بغیر پلٹے آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا اے حبیب اعجمی خدا کے گھر کا طواف کرنا ہو تو پورے تعظیم کے ساتھ طواف کرو. ہاتھ پیچھے کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ باندھنا ہے تو سامنے باندھو. یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا تو میرے خیال کو بھی آپ ہی بدلا دے، میرے مقصد کو بھی آپ بتلا دے، جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں. سوچیے، بینڈ باجا آتش بازی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے نشو نمائی کرنا، کیا میرے نبی کو خبر نہیں ہے؟ کون سا امتی کیا کر رہا ہے؟ ارے میرے نبی کو افسوس نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے قدموں سے جو مٹی مسلی اس مٹی کو افسوس ہو رہا ہے کہ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے میرے نبی نے دعا کی تھی؟
اس چاند کو افسوس ہو رہا ہے کیا یہ دن دیکھنے کے لیے میرے نبی نے مجھ کو اندھیری رات میں چمکایا؟ کیا میری امت کے یہ دن دیکھنے کے لیے میرے نبی کی میلاد کے نام پر، میرے نبی کی امت کے اولیاء کے نام پر جشن کا نام لے کر یہ نشو نمائی کرنے کے لیے یہ دن دیکھنا تھا؟ سورج کہتا ہے کیا نبی نے اس لیے ہمارے اندر یہ شعاعیں پیدا کی، یہ کرنیں پیدا کی؟ نبی کو افسوس نہیں، کیونکہ اللہ بے عیب ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تو نبی بھی ہمارے کسی عمل کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ پاک ہے نبی بھی پاک ہے۔ اب ایسی آدھی بات سن کر کیا کہتے ہیں لوگ معلوم؟ یہ دیکھو، یہ اور زیادہ ہی بول دیے مولانا کہ نبی کو خدا کے برابر کھڑا کر دیے۔ یاد رکھ لو، ہم نے کبھی نبی کو خدا کے برابر کھڑا نہیں کیا اور نبی سے جدا بھی نہیں کیا۔ نبی کو ہم نے کبھی خدا کے برابر کھڑا نہیں کیا، نبی سے جدا بھی نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہی کے لیے دعا کریں۔ اگر آج ہم یہ عمل کریں گے تو ہمارے نبی کی ان چیزوں کو تکلیف ہوگی جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے والشمس وضحاها۔ قرآن کہہ رہا، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا عالم ہوں، میری بات سے متفق ہو جاؤ، میری ہر بات کو ایکسپٹ کرو، میں نہیں بولتا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ میں قرآن کہہ رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والشمس وضحاها، قسم ہے تیرے چہرے کی جس نے سورج کے اندر روشنی پیدا کی۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کس کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے تیرے زلفوں کی جس نے رات کی تاریکی میں اجالا پیدا کیا۔ تو بتاؤ، اس نبی نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی، اگر آج ہم 14 صدی گزرنے کے بعد یہ عمل کریں گے تو کیا نبی ہم سے خوش ہوں گے؟ کیا نبی ہم سے خوش ہوں گے؟ یہی وجہ ہے میرے نبی نے جو فرمایا تھا میں میری امت کا حال 1400 سال تک بتاؤں گا، 14 صدی تک بتاؤں گا، 15ویں صدی میں کیا ہوگا میں نہیں بتا سکتا۔ نبی جانتے تھے پر نہیں کہے۔ کیوں نہیں کہے؟ اگر نبی اپنی زبان نبوت سے کہتے تو پھر آج کے ہم جیسے نادان کیا کہتے ہیں؟ ارے نبی نے کہہ دیے، کام ہونا ہے، ہو کر رہے گا، تم کیوں بیچ میں الگ ڈال رہے ہو مولانا؟ نہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اس غلطی کو لے کر کیا کہتے ہیں؟ عام طور پہ کہتے ہیں نا، او بھائی نبیوں سے غلطی بھی، انسان سے غلطی ہو تو کیا ہوا؟ وہ آدم السلام کی غلطی نہیں تھی، عنوان ایسا دیا گیا، میں اگر ایک لفظ پر بات کرتا جاؤں کئی باتیں نکلتی ہیں، رات ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن مختصر انداز بتاتا چلو۔ حضرت آدم کی غلطی، بات چھڑ گئی تو بتا دیتا ہوں، وہ غلطی نہیں تھی جو شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے سے آپ کو منع کیا گیا تھا، وہ غلطی نہیں تھی، غلطی آدم میں خود خدا کی رضا شامل تھی۔ اگر حضرت آدم سے وہ غلطی نہ ہوتی تو کائنات نہ بنتی، کائنات نہ بنتی تو پھر اللہ نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو اپنے نور سے بنایا۔ کئی حصے ہوئے لیکن مشہور بتائے جاتے ہیں 4۔ ایک حصے سے عرش و کرسی، دوسرے حصے سے لوح و قلم، تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ، چوتھے حصے سے ساری کائنات بنائی گئی۔ اگر حضرت آدم کی وہ غلطی نہیں ہوتی تو کیا اتنی بڑی جنت اور دوزخ صرف حضرت آدم اور حضرت ماں حوا کے لیے بنائی گئی تھی؟ ٹھیک ہے، حضرت آدم حضرت حوا جنت میں، پھر دوزخ میں کون جائیں گے؟ دوزخ بھی تو ہے نا، پر ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی تخلیق بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ تو غلطی آدم میں رب کی رضا شامل تھی۔ اب جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گریہ وزاری کر کر ہم کو منایا، ہم کو ہماری مغفرت کی دعا مانگی۔ آپ دیکھ لیں
ساری احادیث اٹھا کر دیکھ لیں. اگر طاقت ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ عنہم اجمعین، ازواج مطہرات امہات المومنین کی بارگاہوں پر حاضر دے کر پوچھ لیں، کبھی کیا نبی نے اپنی آل کے لیے رب سے کچھ مانگا؟ کیا کبھی نبی نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے رب سے کچھ مانگا؟ کیا نبی نے کبھی اپنے اصحاب کے لیے کچھ مانگا؟ اپنے افراد خاندان کے لیے کچھ مانگا؟ نہیں. ہر جگہ یہی بات ملتی ہے کہ نبی نے ہر وقت اپنی امت کی بھلائی مانگی، اپنی امت کی خیر خواہی مانگی. تو امت کا کام ہے کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتے، تو کم از کم اتنا تو عمل کریں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو سکے. آپ میلاد کا جلسہ کریں، جلوس کریں، 11ویں کی محفلیں سجائیں، نشان پاک لے کر جائیں، دائرے اسلام میں رہ کر آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. جبکہ بینڈ باجا، آتش بازی، بیجا نعروں کا استعمال اسلام میں کبھی کسی طریقے سے اجازت نہیں ہے، تو پھر نبی کی میلاد کا نام لے کر یہ نعرے آپ لگائیں گے؟ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر ایسے نعروں کا استعمال آپ کریں گے، ایسا ناچ گانا کریں گے؟ تو پھر ہم میں اور اغیار میں فرق کیا ہے بتائیے. آپ سوچیں، جو میں کہوں گا اس کے بعد غور و فکر کریں کہ ٹاپکس کیوں بنائے گئے. کسی ایک محلے کے لوگوں کو، ایک بستی کے لوگوں کو ٹارگٹ مقصد نہیں ہے. سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، ساری دنیا کو ایک پیغام ہے، ساری دنیا کے لیے پیغام ہے. صرف ایک بستی، ایک شہر کے لیے، ایک مقام کے لیے، ایک ایریے کے لیے نہیں ہے. جہاں کہیں پر بھی بے ادبی ہو اس کا جواب رب کی بارگاہ میں دینا ہے. رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. آپ خرچ جو کر رہے ہیں، اللہ نے دولت دی، خرچ کر رہے ہیں، آپ کی دولت ہے، لیکن معلوم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بنایا، مالدار بنایا تو اس لیے نہیں بنایا کہ دنیا میں تم عزت پاؤ. اس لیے مالدار بنایا کہ جن کو اللہ نے فقراء، مساکین، محتاجوں میں رکھا، ان کا حصہ آپ کی دولت میں رکھا، ان کا حصہ آپ کی دولت میں رکھا تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں، جس کی وجہ سے وہ بندہ رب کی وحدانیت بھی بیان کرے اور تمہارے لیے بھی دعا کرے، تمہیں آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھنے کے لیے تمہارے لیے دعا کرے. اس مقصد کے تحت اللہ نے تم کو غنی بنایا ہے. اس مقصد کے لیے نہیں کہ تم لوگوں میں اپنا نام اونچا کرو، لوگوں میں تمہیں ایوارڈ ملے. یہ ایوارڈ کوئی کام کے نہیں ہے. آپ بڑا جلسہ کر رہے ہیں، بڑا جلوس نکال رہے ہیں، ایوارڈ مل رہا نوجوانوں کو کہ فلاں بستی کے نوجوانوں نے اتنا بڑا جلوس نکالا، اونٹ لائے، گھوڑے لائے، فلاں کیا کیا کرے. جو عمل ہوتا ہے بیجا عمل، تو اس پر ایوارڈ تو دنیا دیتی ہے، دنیا کی تنظیمیں دیتی ہیں، لیکن ہمیں ایوارڈ خدا کی بارگاہ سے چاہیے. وہ ایوارڈ میدان محشر میں ملنے والا ہے. کیسے ملے گا؟ جب ہم اس رہتی دنیا میں، اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر اگر عمل صالح کریں گے. اسی لیے بتایا گیا، پہلی آیت جو میں نے پڑھی، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت پائیں، پہلے ہدایت حاصل کریں، اس کے بعد دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں، ہم ایسا کریں. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایل حیات میں صحابہ اکرام ایک جنگ سے فتح یاب ہو کر لوٹ رہے تھے، ایک جنگ سے کامیاب ہو کر لوٹ رہے تھے. کہاں لوٹ رہے تھے صاحب؟ گھروں کی طرف آ رہے تھے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے آ رہے تھے. تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی لگے جہاں جان کی بازی لگائی جا رہی ہے اس جہاد کو نبی چھوٹا جہاد فرما رہے ہیں، اور ہم اب اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے بوڑھے والدین سے
اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے، قرابت داروں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، نبی اس کو بڑا جہاد کہہ رہے ہیں، بس یہ پس و پیش میں ایک دوسرے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہم نے جو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، مساجد، منبر و محراب کے لیے، خدا کے پسندیدہ دین اسلام کے لیے دشمنان اسلام سے جو لڑا، وہ ایک چھوٹا جہاد ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ تم یہ گفتگو کر رہے ہو نا کہ اب بڑا جہاد کون سا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاد میں، اس میدان جنگ میں جتنی محنت ہم نے کی اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، خدا کے دین کی حفاظت کے لیے، خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے ہم نے میدان جنگ میں جان کی بازی لگائی، اس کا ثمرہ، اس کا پھل اس وقت ملے گا جب ہم اپنے گھروں کو آ جائیں، وہاں پر بھی خدا کی عبادت اور ریاضت کرتے رہیں، خدا کی عبادت اور ریاضت کرتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے دنوں بعد آ گئے، ماں کی آغوش میں باپ کے بغل گیر ہو کر وقت گزارتے نماز چھوٹ جائے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وقت بتائیں، نماز کا وقت گزر جائے، قرابت دار، رشتہ دار، بھائی بہنوں کے ساتھ وقت گزار لیں، نماز اگر چھوٹ جائے تو وہ ہمارا جنگ کرنا بھی بیکار ہے، رائے گاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب بتائیے، ہمارے جلوس میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے کھانا کھلانے میں اذانیں ہوتی ہیں، پر ہم مسجد سے دور رہتے ہیں، رات بھر جلسہ ہوتا ہے، علاوہ رمضان کے تاخرات کے علاوہ رات بھر ہمارا جلسہ ہوتا ہے، فجر کے عین وقت ہم بستروں میں ہوتے ہیں، کیا تھک گئے، صبح سے کام کرے تھک گئے، 4 دن سے کام کرے تھک گئے، اسٹیج سجانا تھا، لوگوں کو بلانا تھا، والنٹیئرس کو لگانا تھا، وہ محکمے سے ملنا تھا، وہ محکمے سے ملنا تھا، وہ عالم صاحب آ رہے ان کو یہ کرنا تھا، فلاں کرنا تھا، تھک گئے، فجر میں سو گئے۔ تو فائدہ ایسے جلسوں کا، ایسے جلوس کا، جب کوئی شخص کسی کے یہاں اگر کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ڈیلی ویجز کا کام ہے، مزدوری کر رہا ہے، عام طور پر مزدوری صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے تو شام 5 بجے ختم ہوتی ہے، جو لیبر ہوتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ صبح سے شام تک اس لیبر نے کام کیا، دوپہر کا کھانا کھایا نہیں کھایا، چائے پیا نہیں پیا، کام سے اترا نہیں اترا، وہ اپنی جگہ، صبح شام تک کام کیا۔ جب سیٹ 5 بجے پیسے دینے کے لیے آئے اور مزدور چلا جائے تو غلطی کس کی ہے؟ سیٹ کی ہے یا مزدور کی ہے؟ مزدور کی غلطی ہے۔ تو یہ ہمارا جلسہ، یہ ہمارا جلوس، یہ ہمارا 11ویں کا کھانا کھلانا دیگیں بنا بنا کر، یہ 12ویں کا کھانا کھلانا دیگیں بنا بنا کر مسجد سے دور رہیں، عین فجر میں سوتے رہیں، جب اللہ تعالیٰ انعام و اکرام دینے کا وقت ہے، نبی فرما رہے ہیں صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، ایسے ٹائم پر ہم تھک کر سو جائیں گے تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ تو اتنا عمل ہمارا کیا ہوا؟ ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کبھی کسی موقع پر کوئی عمل کریں، نمازوں کی پابندی، شریعت مطہرہ کی پابندی، نبی محمد الرسول اللہ کے احکامات کی پابندی، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اگر ہو تو ہمارے اعمال رب کے حضور میں قبول ہے، ورنہ رب ہمارے کام کا محتاج نہیں ہے، نہ نبی ہمارے میلاد کے جلسے جلوس کے محتاج ہے، نہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہماری 11ویں کے، ہمارے جھنڈے کے، ہمارے چھلوں کے محتاج نہیں ہیں۔
وہ بے نیاز ہیں. کیوں؟ بے نیاز رب کے بندے ہیں، رحمت للعالمین کی امتی ہیں، رحمت للعالمین کی آل ہیں. ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہم کو ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اسلام پر کار بند رہیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں. آپ دیکھ لیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات پڑھ لیں. غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بند نواز یوسف دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. کسی ولی کامل کی آپ کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، ان کی تعلیمات میں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ عمل پہلے ضروری ہے، شریعت کی پابندی ضروری ہے، رب کی فرما برداری ضروری ہے، شریعت محمدی کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ سب اعمال بعد کے ہیں، یہ سب اعمال بعد کے ہیں. اگر نمازوں کو ترجیح نہ دیں، قرآن کو ترجیح نہ دیں، احکام اسلام کو ترجیح نہ دیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ترجیح نہ دیں، شریعت کو ترجیح نہ دیں، یہ اعمال کرتے رہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قبول ہوں گے یا نہیں. میں کوئی فتویٰ دینے کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ حق بات پہنچا رہا. اولیاء اکرام کا عرس بھی ہوتا ہے. آج ان کی بارگاہوں پہ کیوں ہجوم ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہم بھی مرتے ہیں، ہمارے باپ بھی مرے، ہمارے اماں مرے. نہیں، ہمیں کسی کے باپ مرے، ہمیں کسی کی ماں مری، ہمیں کسی کا بھائی مرا، ہمیں کسی کی بہن مری. کوئی حافظ تھا، کوئی عالم تھا، کوئی مجدد تھا، کوئی قطب تھا، کوئی ابدال تھا. لیکن جس طرح خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پہ ہجوم ہوتا ہے، جس طرح خواجہ بند نواز یوسف دراز بلند پرواز کی بارگاہ پر ہجوم ہوتا ہے، کیا ویسا ہجوم ہمارے باپ کی قبر پر آتا ہے؟ بتائیے. حالانکہ ہم بھی اپنے باپ کی مرحوم ماں کی فاتحہ برسی کرتے ہیں، سالانہ برسی کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. نہیں، قبر پر اتنے لوگ آتے نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ عمل اسی لیے بتلایا گیا. ایک اور بات بتا دیتا ہوں. قبر کی جب بات آئی، انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے عمل کو، ایسی چیز کو دوست بنائے جو تمہارے ساتھ حشر تک رہے، جو تمہارے ساتھ حشر تک رہے، میدان محشر تک رہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے درمیان اگر کسی کا انتقال، کوئی لوگ آتے ہیں، جنازے میں جتنے لوگ نماز میں شریک رہتے ہیں اتنے لوگ قبرستان تک آتے ہیں؟ نہیں آتے. قبرستان تک جتنے لوگ آتے ہیں، قبر میں آتے کوئی نہیں آتے. باپ کی قبر میں بیٹا نہیں آتا، ماں کی قبر میں بیٹی نہیں آتی، بیوی کی قبر میں شوہر نہیں آتا، شوہر کی قبر میں بیوی نہیں آتی، اولاد کی قبر میں باپ نہیں جاتا، باپ کی قبر میں اولاد نہیں جاتی. دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. مگر تیسرا ایک ساتھی ہے. دو طریقے کے ساتھی. پہلے ساتھی نماز جنازہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں. دوسرے قسم کے ساتھی ہوتے ہیں جو قبر میں تمہیں اتار کر جاتے ہیں. لیکن تیسرا قسم کے ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، میزان پر بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، اور جو ججمنٹ ہوگا، جنت یا دوزخ جو فیصلہ ہوگا، وہاں پر بھی تمہارے ساتھ. وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، تمہارا عمل ہے. تمہارا عمل ہے. اسی لیے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی دانے کے برابر اگر نیکی ہے ہمارے پاس، رب اگر راضی ہو جائے تو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر اس رائی دانے کے برابر نیکی سے رب راضی ہو جائے، سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سب ہے ہمارے پاس، لیکن رائی دانے کے برابر کی برائی ہے. چاہے وہ ماں کی نافرمانی ہو، باپ کی نافرمانی ہو، بھائی بہن کی حق تلفی ہو، بیوی بچوں کی حق تلفی ہو، یا کوئی چیز ایسی رائی دانے کے برابر ہو تو سارے اعمال ہمارے حق کر دیے جاتے ہیں، ضبط کر لیے جاتے ہیں. جیسے جانور سوکھی گھاس کو کھا لیتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو پکڑ لیتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے، چاہے میلاد کا جلسہ ہو،
چاہے 11ویں کا جلسہ ہو، چاہے غوث اعظم کا محفل کا مسئلہ ہو، چاہے خواجہ غریب نواز کا مسئلہ ہو، چاہے شہدائے کربلا کا معاملہ ہو، ہر کام میں شریعت کو پہلا درجہ دیں، شریعت کے پابند رہیں۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا مرنے کے بعد کہ 11ویں کا جلسہ کرا تھا نہیں کرا تھا، آپ سے سوال نہیں ہوگا مرنے کے بعد غوث اعظم کے نام کا جھنڈا لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا۔ اب یہ سوال یا نشانی باتیں کر رہا ہوں تو لوگ سمجھیں گے مرزا وہابی ہو گئے کیا؟ میں وہابی نہیں بھائی، حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا میلاد کا جلسہ کرا تھا نہیں کرا تھا، یہ بعد میں سیکنڈری عمل ہے۔ پہلے آپ سے پوچھا جائے گا نماز پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، روزہ رکھا تھا نہیں رکھا تھا، زکوٰۃ دیا تھا نہیں دیا تھا، حج کرا تھا نہیں کرا تھا۔ یہ سوال آپ سے کیا جائے گا، یہ سوال آپ سے کیا جائے گا۔ میدان محشر ہوگا، میدان محشر سے پہلے قبر کی زندگی بتاؤں، کیونکہ قبر کی زندگی میدان محشر اس لیے بار بار دوہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ تم جتنا زیادہ خدا کے خوف کو یاد کرو، میدان محشر کو یاد کرو، حساب و کتاب کو یاد کرو، میزان کا ذکر کرو، موت کو یاد کرو، قبر کی زندگی کو یاد کرو، اتنا ہی زیادہ تمہارے ایمان میں پختگی پیدا ہو۔ اور یہ ہمارے اعمال، ناچ گانا، آتش بازی، بیجا نعرے، فضول خرچی، ابھی دنیاوی رسومات پر نہیں جا رہا ہوں، صرف جو ٹاپک دی گئی اس پر ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو عمل کرتے ہیں خبر میں فرشتہ سوال کرتا ہے، 3 سوال ہوتے ہیں منکر نکیر کے، یہ سنتے ہیں نا۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، بندے بتا تیرا رب کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، بندہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے خاموش نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے کوئی خوشخبری نہیں آتی، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے دنیا میں۔ جب بندے نے اللہ کی تصدیق کر لی، اللہ کو مان لیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن فرشتے خاموش نہیں ہیں۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو یہاں پر بھی بات ختم ہو گئی، کیونکہ رب کی ربوبیت کو مان لیا، دین اسلام کو پہچان لیا، بات ختم۔ فرشتے خاموش ہونا ہے؟ نہیں ہوتے، اللہ کی جانب سے بھی کوئی خوشخبری نہیں آتی۔ تیسرا سوال ہوتا ہے، عام طور پر کیا پڑھایا گیا؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ لیکن من نبیو کا نہیں پوچھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں جنازے بھی اگر ہو جائیں، ان لاکھوں کروڑوں مردوں کی قبر میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر ہوں گے۔ فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رب کے بارے میں سوال ہوا، رب کی ربوبیت ظاہر نہیں ہوئی، دین کے بارے میں سوال ہوا، دین کی کوئی شبیہ نہیں بتائی گئی، لیکن جب نبی کے متعلق سوال ہو رہا ہے، نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت ساری دنیا میں عرب ہو کے عجم، کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی کنٹری، ہر جگہ ہر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی قبر میں جلوہ گر ہوں گے۔ فرشتہ اس جانب اشارہ کر کے پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ہمارا میلاد کا جلسہ، میلاد کا جلوس، میلاد کا کھانا کھلانے میں، ہمارے اعمال میں اخلاص ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہے، تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ نکلے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برعکس اس کے اپوزٹ، اگر ہمارے جلسے کرنے میں، جلوس کے نکالنے میں دنیا کی شہرت،
دنیا کی عزت، دنیا کی واہ، دنیا کا پرائز، دنیا کا گفٹ، دنیا کا انعام ہو تو وہ بندے کہیں گے ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اللہ نیک توفیق دے، اللہ ہمیں راہ مستقیم پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ میرا کہنے کا مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، میں نے کہہ دیا کہ کسی کو فتویٰ دینے یا کسی پر فیصلہ کرنے کے لیے اس ٹاپک کے عوض کسی کو کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ حق بات پہنچانا مقصد ہے۔ اگرچہ کہ 11ویں کا کھانا کھلانا سنت ہے، یعنی سنت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، 12ویں کا کھانا کھلانا یہ ہمدردی ہے، ہیلپنگ نیچر ہے، مگر اخلاص یہ ہو کہ رب راضی، بھوکا کھا رہا ہے، اپنی بھوک کی تمازت کو برداشت کر کے اس کو بجھا رہا ہے، تو رب کی بارگاہ میں مقبول اس وقت ہوگا جب ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہوں گے۔ یہ ہمارے اعمال اس وقت رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب ہم 5 وقتہ نمازی ہوں گے، ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، بھائی بہنوں کی حق تلفی نہیں کریں گے، آل اولاد کی حق تلفی نہیں کریں گے، شراب کی عادت ہمارے اندر نہیں ہوگی، زنا کی عادت ہمارے اندر نہیں ہوگی، چوری کی عادت ہمارے اندر نہیں ہوگی، چغلی کی عادت ہمارے اندر نہیں ہوگی، غیبت کی عادت ہمارے اندر نہیں ہوگی، تکبر ہمارے اندر نہیں ہوگا، انٹرسٹ کا کاروبار ہمارے پاس نہیں ہوگا، کہیں سے قرض لے کر کرنا نہیں ہوگا، تب یہ اعمال ہمارے رب کو راضی کریں گے۔ اگر قرضہ لے کر، ماں باپ کو تکلیف دے کر آپ عرس میں بھی جاؤ، ماں باپ کو تکلیف دے کر نبی کی میلاد کی محفل سے جاؤ، تب بھی آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو ہمارا ذریعہ بنایا، جب ہم صاحب اولاد ہوں گے تو اولاد کی وہ ذمہ داری ہم پر ہوگی۔ ایک چین ہے، جیسا آج ہم عمل کریں گے ہمارے بچے کل وہی عمل کریں گے۔ جیسے کہ نبی کی میلاد پر اعتراض ہوتا ہے، غوث اعظم کی 11ویں پر اعتراض ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، ہمارے نانا کرتے تھے، ہمارے طیبہ کرتے تھے، فلانا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ جواب دیتے، حقیقت کہاں بتا سکتے؟ تو اسی لیے حقیقت بتانے کے لیے ہم کو حقیقی مومن بننا ہے، ورنہ اب مثال کے طور پر نوجوان بچے اگر جلوس نکال رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، راستہ چلنے کے لیے مشکل ہو رہا راہ گیروں کو، تو اس کے ذمہ دار وہ نوجوان ہوں گے۔ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں کہ بچہ 8-10 سال تک لاشعوری میں رہتا ہے، لیکن آج انٹرنیٹ کا دور رہا ہے، 5G کا دور چل رہا ہے، 10 سال کا بچہ نہیں، 5 سال کا بچہ 50 سال کی عمر سے زیادہ تجربہ لے رہا فون لے کر ہاتھ میں، نہیں جیمنی، AP، ChatGPT، کیا ایپس آ گئی یہود و نصارہ کے، تو اس سے 5 سال کی عمر والا بھی 50 سال کی عمر پانے والے سے زیادہ تجربہ اس کے پاس مل جا رہا، اس کے پاس ہر چیز آ جا رہی، نہیں؟ تو اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی نصیحت کریں، بچپن میں بچے گالی بھی دیے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، نہیں ارے اس کو فلاں کو ایسا بول دیا، میرا بچہ شیر بچہ ہے۔ بچے ٹی وی دیکھ لیے، اب تو ٹی وی کیا بول کے دجال ہاتھوں میں ہے فون، اس کے دل میں حب نبوی آ جائے، عظمت مصطفیٰ آ جائے تو نمازی بھی ہوگا، قاری قرآن بھی ہوگا، دین اسلام کا مجاہد بھی ہو جائے گا، جبکہ ضرور کیا کہنا کیا تھا؟ نمازی بناؤ، دوسرا کیا کہنا تھا؟ قرآن کی تعلیم دو، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز قرآن بعد میں، پہلے اس کے دل میں نبی کی عظمت بٹھاؤ۔ کیوں؟ عشق مصطفیٰ ہے تو قرآن ہے، عشق مصطفیٰ ہے تو نماز ہے، بغیر حب نبوی کے نماز بھی قبول نہیں ہے، بغیر عظمت مصطفیٰ کے قرآن کا پڑھنا بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ جیسے
آپ گھروں میں وہ رواج تو نہیں ہے، لیکن بعض گھروں میں جو رواج چل رہا ہے پودے لگانے کا، ایگریکلچر، پودے لگانے کا، جب بیج بوئی جاتی ہے یا چھوٹے چھوٹے پودے لا کر لگائے جاتے ہیں، اس کے اطراف سے جالی لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے جالی؟ کبھی سوچے؟ پھر بعد میں جالی نکال بھی دیتے ہیں۔ تو جالی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جب بیج ایک پودا بن جائے، پودا پھر بڑا ہونے لگے تو اس کی شاخیں ادھر ادھر آڑی ٹیڑھی نہ پھیل جائیں، اس لیے وہ حد بندی کی جاتی ہے، جالی لگائی جاتی ہے۔ جب وہ تناور درخت، مضبوط درخت بن جاتا ہے تب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ جالی ہٹا دی جاتی ہے، کیونکہ تناور درخت بننے کے بعد اب اس کی شاخوں کو کھولنا ہی پڑتا ہے۔ تو بچوں کو بھی بچپن میں ہی اگر تربیت کریں تو بچپن سے پہلے ان کی تربیت صحیح ہو جاتی ہے، ورنہ بچپن اور بچپن ہی کی معنی اگر ہو جائے تو کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے۔ یہی اعمال کرتے رہیں گے، کیونکہ کھانا کھلانا معلوم ہے، ارے کھلاؤ پلاؤ، اچھی بات ہے، نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے، لیکن کب؟ شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے نہیں۔ اب جیسے روزہ افطار کا مسئلہ ہے، رمضان میں مبارک چل رہا ہے نا، روزہ افطار کا مسئلہ ہے، روزہ افطار کروانا یہ ثواب ہے۔ کس کو کھلانا؟ کس کو روزہ کھلانا؟ اس شخص کو روزہ کھلاؤ جو غریب ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، اسیر ہے۔ اسیر کس کو بولتے ہیں معلوم؟ یتیم جس کا باپ نہ ہو، یسیر جس کی ماں نہ ہو، اسیر وہ جو قیدی بن کر رہتا ہے، جیل خانوں میں رہتا ہے، قید سے آزاد ہو کر آتا ہے۔ ان مجبور لوگوں کو روزہ کھلاؤ تاکہ انہیں غریبی کا احساس نہ ہو، ان یتیموں کو روزہ کھلاؤ تاکہ اس کے باپ کا احساس نہ ہو، اگر میرا باپ بھی ہوتا تو شاید یہ نعمتیں میں کھا پاتا۔ اگر کوئی یسیر بچہ ہے اس کو روزہ کھلاؤ، ثواب ہے، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اگر میری ماں ہوتی تو کچھ ڈشیں بنا کر مجھے کھلایا کرتی تھی۔ ان یتیم، یسیر، مسکین، محتاج، فقراء کو اپنے ساتھ بٹھا کر روزہ کھلاؤ، ان کو روزہ کھلانا ثواب ہے، ہر روزہ دار کو کھلانا ثواب ہے، لیکن ان ایسے مجبور روزہ داروں کو روزہ کھلانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ کی شفاعت ہم پر لازم ہوتی ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی کو کھلاتے ہیں جو ہم کو کھلاتے ہیں، انہی کو بلاتے ہیں جو ہم کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو کسی قطار میں نہیں کھڑا کرا، مالدار بنایا، کہیں کیو بنا کر، لائن بنا کر قطار میں نہیں کھڑا کیا۔ کبھی کھڑا کیا کیا؟ جو مالدار ہیں بتائیے، کبھی اللہ نے تم کو کہیں کھڑا کر کے مال دیا؟ نہیں، اللہ نے تمہیں دولت دی تاکہ اس کا استعمال صحیح ہو، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ تو ایسے ناچ گانے، ایسے شور شرابوں سے محفوظ رہنا ہے اگر خدا کی رضا حاصل کرنا ہے۔ نہیں، مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ یو آر لائف، یو آر رائٹس، یو آر چوائس۔ آپ کی زندگی، آپ کا اختیار، آپ کا پسندیدہ عمل، آپ کی مرضی، کیونکہ آپ کی قبر کا جواب آپ کو دینا ہے، میری قبر کا جواب مجھ کو دینا ہے۔ آپ کی قبر میں میں نہیں آتا، میری قبر میں آپ نہیں آتے۔ یوں سمجھ رہے ہیں جیسے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں صدی کا حال میں نہیں بتاؤں گا، اسی لیے نبی نے فرمایا یہ اعمال سارے ہونے والے ہیں، اگر میری زبان سے نکل جائے میں کہہ دوں تو کہیں میری امت کے وہ نادان لوگ اس کو فرمان مصطفیٰ کا لقب نہ دیں، اس لیے نبی نے نہیں فرمایا۔ فار ایگزامپل یوں سمجھ لیں، قیامت تو آنی ہے، اگر قیامت اسی وقت اگر نازل ہو جائے، ابھی نازل ہو جائے، قیامت ابھی اگر نازل ہو جائے، اسی وقت نازل ہو جائے، بتایا جاتا ہے کہ میدان محشر جب اللہ رب العالمین دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ کرے گا، اٹھایا جائے گا ہم کو،
تو بتایا جاتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں جو عمل کر رہا تھا اسی عمل کے ساتھ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا. جو عمل کر رہا تھا اسی عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ابھی نازل ہو قیامت تو انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول رب کی ذات سے امید ہے کہ میدان محشر میں ہم یہی محفل کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عمل صالح کرو، ایسے اعمال کرو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو. ایسے اعمال سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، دوری اختیار کرو، دوری بنائے رکھو. اگرچہ کہ اچھا عمل ہے لیکن اللہ کو ناگوار گزرتا، اس سے دور رہو، اس سے دور رہو. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی مرضی چلاتے ہیں تو یہ اپنی اپنی مرضی ہے. تو اسی لیے قرآن مقدس کی دوسری آیت میں نے جو پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا، دہرایا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اللہ کے عرش و کرسی کی بات ہو رہی ہے، نبی محتشم کی رسالت کا اقرار ہو رہا ہے، لوح و قلم کی بات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جزا سزا سب کچھ بتایا جا رہا ہے. لیکن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو بار بار دہرایا گیا، بار بار دہرایا گیا. کیوں؟ ترجمہ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر دنیا میں اب جیسا کہ اس ٹاپک کو مجھے دیا گیا تھا، یہ سوال ہوا تو کل کیا کہیں گے آپ میدان محشر میں؟ جھٹلاؤ، جتنا جھٹلانا ہے جھٹلاؤ. دنیا میں جھٹلائے بچتے رہے لیکن رب کی بارگاہ میں جھٹلا نہیں سکتے. کیوں جھٹلا نہیں سکتے؟ جس زبان سے ہم بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کل میدان محشر میں اس زبان کو بھی ایک زبان حال دے دے گا. اس زبان کو بھی ایک اور زبان حال دے دے گا. یہ ہاتھ آج ہمارے آغوش میں ہے، یہ ہاتھ آج ہمارے چنگل میں ہے. اس کو چاہے ہم رحم کے معاملے میں استعمال کریں چاہے ظلم کے اعتبار سے استعمال کریں، لیکن میدان محشر میں ان ہاتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا. یہ کان سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں ان کانوں کو بھی زبان دے دے گا. آنکھ دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کو بھی ایک زبان دے دے گا، زبان حال. پیر ہیں ہمارے آغوش میں ہیں، چاہے ہم اس کو نماز کے لیے کھڑے ہونے، جھکنے، سجدے کے لیے استعمال کریں یا کسی کی زمین پر ناجائز قبضے کے لیے چل پڑیں، کچھ بھی عمل آپ اختیار کر لیں تو ان پیروں کو بھی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک زبان حال دے دے گا. تو میدان محشر میں ہاتھ ہمارے جدا نہیں ہوں گے، پیر جدا نہیں ہوں گے، کان جدا نہیں ہوں گے، آنکھ جدا نہیں ہوں گی، زبان ہماری جدا نہیں ہوگی، لیکن ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کو زبان دے دی جائے گی. فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا اے بندے اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آیا ہوگی. ہمارے سامنے ساری چیزیں آیا ہوگی، جھٹلائیں گے ہم؟ کہ ہمارے علماء نے نہیں بتایا، ہماری مسجد کے امام صاحب نے نہیں بتایا، ہمارے استاد نے نہیں بتایا، ہماری ماں نے نہیں بتایا، ہمارے باپ نے نہیں بتایا. کہتے رہو گے لیکن رب کی بارگاہ میں نہیں جھٹلا سکو گے. جتنا جھٹلانا چاہو پہلے تم گواہی دینا پڑے گا، اس کے بعد تمہاری زبان گواہی دے گی کہ مولا اس نے مجھے جھوٹ کے لیے استعمال کرا، مولا اس نے غیبت کے لیے استعمال کرا، مولا اس کی زبان کی وجہ سے فلاں کا قتل ہوا، مولا اس کی زبان کی وجہ سے فلاں کام میں انتشار ہوا. خدا را ایمان والے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یاد رکھ لیں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ میری ہر بات پر کوئی متفق ہونا، ہر کوئی ایکسپٹ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، مگر ذہن میں بٹھا لیں میدان محشر جب برپا ہوگا تو میدان محشر میں دیکھیں کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. بیان باجے کو صحیح کہنے والے صحیح ہیں یا بیان باجے سے روکنے والے صحیح ہیں؟ دنیا کی نشو و نمائش اختیار کرنے والے صحیح ہیں
یہ رب کے حضور میں عزت پانے والے صحیح ہے وہ میدان محشر میں فیصلہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اس دنیا میں بھی وکیل ہے، میدان محشر میں بھی وکیل ہے، یہاں بھی وکیل ہے وہاں بھی وکیل ہے۔ اس نبی کے صدقے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کافرون آپ پڑھیں گے 30ویں پارے میں، کیا ہے آخری آیت؟ لکم دینکم، بولیے زور سے، لکم دینکم ولی دین۔ اب اس کا ترجمہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا راز کیا ہے؟ قرآن خدا کا کلام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بندگان خدا میں خدا کا کلام ہوں، اے بندگان خدا میں خدا کا کلام ہوں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں اور تمہارے لیے ہدایت بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے گائیڈ بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے شفا بن کر آیا ہوں۔ اے بندگان خدا میں خدا کا کلام ہوں، تمہارے درمیان فرق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اسلام کے پاسداروں کے درمیان، اسلام کے دشمنوں کے درمیان فرق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اب چاہے تم مجھے پڑھو یا نہ پڑھو، سنو یا نہ سنو، تعظیم کرو یا نہ کرو، سمجھو یا نہ سمجھو، تمہاری قبر کا جواب تم کو دینا ہے، میری قبر کا جواب میں دینا ہے۔ تو قرآن کے لیے قبر نہیں ہے، یہاں پر بھی ایک اور راز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سب بتا کر کہ میں سب کچھ ہوں، تمہارے درمیان آیا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا، تم کو تمہارا جواب دینا ہوگا، مجھ کو میرا جواب دینا ہوگا۔ لکم دینکم ولی دین، بس اسی آیت مبارکہ کے مصداق جو عنوان دیا گیا، اس عنوان پر کہنے کی میں نے جرأت کی۔ بس اللہ کے حضور میں یہی عرض گزار ہوں گا کہ الہ العالمین، میں بولنے کی طاقت تو نہیں رکھتا، لیکن مولا تیرے فضل و کرم سے، تیری حول و طاقت سے، تیرے عطا سے، تیرے نبی کے نالین کے تصدق میں، تیرے گھر میں بیٹھ کر، تیرے نبی کے مصلی پر بیٹھ کر، تیرے نبی کے منبر رسول کے زیر سایہ جو کچھ میں نے کہا، مولا اس کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ تو خدا را ایمان والو، آج کی یہ آخری تاخرات ہے، ہو سکتا ہے اس ماہ سیام کی آخری تاخرات بھی ہو، اگر کل کی رات بھی ہمیں مل جائے تو یہ اللہ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہوگا۔ جو بھی عنوانات پر ہم نے سنا، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پوری باتوں پر عمل ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، ساری برائیوں کو ایک ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ آپ ایک ایک برائی کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ بالکل آخری بات بتاؤں گا، حضرت امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں قصائد لکھے، عربی قصیدے لکھے۔ جامع نظامیہ میں ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس قصیدے کے اشعار میں ایک شعر حضرت امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى، وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاءِ إِن تَفْتِمْهُ يَنْفَطِمِ۔ تھوڑا سا غلطی ہو رہی پڑھنے میں مجھے، تو بہرحال امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرما رہے ہیں، نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے، نفس ہمارا ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ مثال بھی اگر دوں تو شاید آج کے نوجوان بھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ دور ہمارا ختم ہوتا گیا۔ پہلے بچے پیدا ہوتے تو ماں کا ہی دودھ پلایا جاتا تھا، آج ڈبے وغیرہ آ گئے، اس لیے بچوں میں بھی جان نہیں آتی۔ تو بہرحال جب بچوں کو ماں کے دودھ کا مزہ لگ جاتا، جب 2, 2.5, 3 سال کی عمر ہوتی، دودھ پینے کی عمر ختم ہوتی، تو بچے کو دودھ چھڑانا چاہتے تو دودھ بچہ نہیں چھوڑتا، تو کیا کرتے تھے، ماں کی چھاتی کو کچھ ایسی چیز جو زہر آلود نہ ہو لگایا جاتا تھا، جس سے کرواہٹ محسوس کر کے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا۔ تو امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں
کہ آدمی کا نفس ایک دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، اس کو بچپن سے ہی تربیت اگر کی جائے تو آگے چل کر آخری سانس نظر جانا ہونے تک وہ مکمل مومن بن سکتا ہے، کامل مومن بن سکتا ہے۔ جب وہ کامل مومن بن جائے تو اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دادا پیر حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ آج 29ویں شب ہے، آپ کی مسجد میں حسین عالم مصری گنج وغیرہ میں قرآن پاک کا دور مکمل آج ہوا، وہاں پر حضرت کا بیان بھی ریکارڈنگ سنائی جاتی ہے۔ جو حضرات سن چکے ہیں ان کو یاد ہو جائے گا، جو نہیں سنے کبھی موقع مل جائے تو سن لیں۔ تو حضرت قبلہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، مولا ہم کمزور ہیں، مولا ہم کمزور ہیں، ہم نادان ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم تیرے کلام کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، مولا ہم دنیا میں ملوث ہو چکے ہیں، مولا تو ہم سے ناراض نہ ہونا، تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مولا تو ہمارا ہو جا، ہم کو اپنا بنا لے، مولا تو ہمارا ہو جا، ہم کو اپنا بنا لے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہر وقت آپ کی دعا میں یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، جب بھی آپ اس شریف کے موقع پر جائیں وہ ریکارڈنگ میں یہ الفاظ آپ کو ضرور سننے ملیں گے، مولا تو ہمارا ہو جا، ہم کو اپنا بنا لے، دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کے اشرار سے ہماری حفاظت فرما، ہم مجبور ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں۔ تو رب کے حضور میں دعا کریں، تہجد آپ کو پڑھنی ہے الحمدللہ، اور کل کا روزہ تو آپ کو ملنا یقینی ہے، پرسوں کا بھی روزہ اگر مل رہا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ بالکل اختتامی مراحل میں آ چکے ہیں، رمضان المبارک کے آخری لمحات میں آ چکے ہیں، آخری منٹوں میں آ چکے ہیں، دن بھی نہیں بول سکتے، منٹوں میں آ چکے ہیں۔ رمضان آیا اور رخصت ہونے پر تو رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ آج تک ہم نے جو بھی گناہ کیے، جو بھی ہم سے ایسے اعمال سرزد ہوئے جس کو ہم اچھا کام سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں نافرمانی اگر ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں، رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہر رات میں 70,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ 70,000 گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے ہر رات میں۔ تو اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اگر آج تک ہمارا نام شامل نہیں ہوا، آج کی رات ہے، ہو سکتا ہے آخری رات ہو یا کل کی رات مل جائے، تو مولا آج کی نہیں تو کل کی رات میں ہمارا نام شامل کر دے، تاکہ اس دنیا کی رات میں اتنی بڑی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، گناہ گاروں کی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال ایمان والو، ہمیں چاہیے کہ اس رہتی دنیا میں، اس فنا ہونے والی دنیا میں جب تک زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، ایمان پر خاتمے کی اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور ہماری دعاؤں میں وسیلہ محمد الرسول اللہ کو شامل کر لیں، 5 وقتہ نمازی بنے، قرآن کے قاری بنے، دین اسلام کے مجاہد بنے، اور اللہ کے گھر کے حاجی بننے کی کوشش کریں، کامیابی کامرانی طرف گامزن ہو جائے، اور اللہ کے حضور میں جتنا ہو سکے آہ و بکا کرتے ہوئے، گریہ گزاری کرتے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول و مقبول فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی دلی جائز تمنائیں پوری فرمائے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں جہاں جہاں ناحق مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان مظلوم مسلمانوں کی نصرت، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ظالموں کا انتقام لے لے، ظالموں کا بدلہ لے لے، ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ان ظالموں کے ہاتھوں سے مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مساجد، محراب و ممبر، مدارس، درگاہیں، خانقاہیں جو ہمارے اسلام کے قلعے ہیں،
ان تمام کی حفاظت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.